الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات وعملوا صالحا صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت سورہ مومنون کی آیت ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے انبیاء کرام اور رسولوں کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات وعملوا صالحا، کہ اے رسولوں، اے پیغمبروں، کلوا من الطیبات، پاکیزہ مال کھاؤ، حلال مال کھاؤ، وعملوا صالحا، اور نیک اعمال کرو۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو جب اللہ رب العزت مخاطب کرتے ہیں تو ان کے ذریعے سے امت کو خطاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے فرمایا کہ اچھا کھانا کھاؤ، پاک کھانا کھاؤ، پاکیزہ رزق کھاؤ، حلال رزق کھاؤ، اور اس کے بعد وعملوا صالحا، نیک اعمال کرو۔ علماء اکرام اور مفسرین حضرات اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کھانے کا ذکر کیا، حلال کھانے کا ذکر کیا، اور حلال کھانے کے فوراً بعد نیک اعمال کرنے کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے۔ تو مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ پاکیزہ مال، حلال مال میں اور اعمال صالحہ میں، ان دونوں کے درمیان میں وہ کہتے ہیں کہ بہت گہری مناسبت ہے اور بہت گہرا اس کا آپس میں تعلق ہے۔ ایک آدمی اگر حلال مال کھاتا ہے، اس کا رزق حلال کا رزق ہے، تو اس کے اعمال بھی اس کے بدن سے جو سرزد ہوں گے وہ نیک ہوں گے اور اچھے ہوں گے۔ لیکن اس کے برعکس اگر ایک انسان حرام کھاتا ہے، اس کی کمائی حرام کیے، تو پہلی بات تو یہ کہ وہ نیک اعمال کرنے کی اس کو توفیق نہیں ملے گی، چونکہ رزق حرام جب پیٹ میں جاتا ہے، انسان کے معدے میں جاتا ہے، تو اس کی جو خباثت ہوتی ہے وہ انسان کے جسم میں اعضاء پہ اس کی خباثت ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور جب انسان نیک کمائی اور رزق حلال اس کے معدے میں جاتا ہے، پیٹ میں جاتا ہے، تو اس سے اچھے اعمال پھر اس کے اعضاء سے ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے علماء اکرام نے فرمایا کہ ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان جب نیک اچھا مال وہ کھاتا ہے، پاکیزہ مال کھاتا ہے، رزق حلال وہ استعمال کرتا ہے، تو پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو اچھے اعمال کی توفیق، نیک اعمال کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اور اس کے برعکس جب وہ حرام مال کھاتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق کو سلب کر دیتے ہیں۔ بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ نیک اعمال تو وہ کر ہی نہیں سکتا، اس کو توفیق نہیں ملتی، لیکن اس کا ایک بہت بڑا نقصان مال حرام کا یہ بھی ہے کہ انسان جب مال حرام وہ استعمال کرتا ہے تو پہلی بات یہ کہ وہ تو نیک اعمال کر نہیں سکتا، لیکن اگر وہ نیک اعمال اس کے ہوتے بھی ہیں تو اس کی جو دعائیں ہوتی ہیں یا نیک اعمال، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سارے کے سارے اس کے جو اچھے اعمال، نیک اعمال ہوتے ہیں، یہ شرف قبولیت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس کی عبادت پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ہوتا ہے، وہ دور دراز کا سفر کر کے آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر میں آتا ہے، پراگندہ بال ہوتے ہیں، غبار آلود اس کے کپڑے اور جسم ہوتا ہے، اور وہ آ کر اللہ اللہ کرتا رہتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر گڑ گڑا رہا ہوتا ہے۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا کھانا بھی حرام کا ہوتا ہے، اور اس کا لباس بھی حرام کا ہوتا ہے، اور اس کی سواری بھی حرام کی ہوتی ہے۔ وہ ساری حرام چیزیں لے کر اللہ کی بارگاہ میں آ کے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس پکار کو نہیں سنتے اور اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان جب وہ مال حرام کماتا ہے تو سب سے پہلی بات یہ کہ مال حرام کو صدقہ کرنا یا نیک کاموں میں خرچ کرنا ویسے بھی شرعاً جائز نہیں ہے، لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر مال حرام کو انسان صدقہ بھی کرتا ہے تو وہ صدقہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرماتا، اور اس کے بعد اگر وہ اپنے اوپر
یا اپنے اہل و عیال کے اوپر اس مال حرام کو خرچ کرتا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس خرچ کرنے میں اپنے اوپر خرچ کرے یا اپنی اولاد پر اہل خانہ پر خرچ کرے اس میں برکت نہیں رہتی۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر یہ مال حرام چھوڑ کر مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی جو وراثت ہوتی ہے یہ وراثت بھی جہنم کا توشہ بن جاتی ہے، یعنی جہنم میں یہ مال جائے گا، جہنم کے علاوہ اس کے لیے اور کوئی جگہ نہیں۔ اسی وجہ سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو روایت کی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مال حرام سے پلنے والا جو جسم ہوتا ہے وہ دوزخ کے اور جہنم کے زیادہ مستحق ہے کہ اس کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ مال حلال بھی کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔